کہ ان کو اپنی زندگیوں کی نہیں پرواہ اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. جو سفید پوش طبقہ ہے وہ یکسر ختم ہو چکا ہے. غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک دن گزارنا بھی محال ہے. لیکن ہمارا ڈسکشن پالیٹکس پہ ہو رہا ہے کیونکہ صورتحال ہی ملک کی کچھ ایسی ہے. المیہ نہیں ہے یہ عباسی صاحب؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. بالکل المیہ ہے اور بالکل تکلیف دہ بات ہے جو آپ نے باتیں مینشن کی ہیں معیشت کی, ایک عام بندے کی, غریب آدمی کی, جس طرح لوگ آٹے پہ رائٹس ہو رہے ہیں اور لوگ کئی درجن لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی اتنے مسائل ہیں کہ آپ بولتے جائیں تو ختم نہیں ہوتے. اس کی وجہ صرف وہی رجیم چینج ہے. کیا ہو گیا کہ مہنگائی 12% تھی لاسٹ ایئر اس مہینے میں اپریل میں, اور آج وہ 34% ہے. کیا ہوا ہے درمیان میں؟ کیا ہوا ہے؟ صرف یہ ایک ٹولہ آیا ہے نا. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اس وقت توقیر رہے گی یا پارلیمان کی جہاں پکڑ کے لوٹے بٹھائے گئے ہیں اور وہ لوٹے اپوزیشن لیڈر کر رہے ہیں, کیا توقیر رہے گی ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی کہ ان کو خرید کے ان کو سندھ ہاؤس میں ان کی منڈی لگی؟ کیا توقیر رہے گی ایک آئین اور قانون کی کہ ایک پنجاب میں نگران حکومت ہے جو بالکل غیر جانبدار نہیں ہے اور وہ ایک پارٹی کے خلاف ہے؟ تو کیا توقیر رہے گی ملک کے نظام کی؟ عمران خان جیسا انٹرنیشنل شہرت کا آدمی, اس پہ اگر آپ دہشت گردی کے پرچے کرائیں گے تو دنیا میں کیا پیغام جائے گا اس ملک کا, اس ریاست کا, کہ یہ کس طرح کا ملک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے, تو کس طرح کی ریاست ہمارے یہاں ہے؟ تو اس طرح کون آدمی اعتبار کرے گا, کون کارخانہ لگائے گا, کون بزنس یہاں پہ لے کے آئے گا؟ تو بس ایک طرف کوہرام مچا ہوا ہے اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا ہر ادارہ, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو. اب الیکشن کمیشن کو دیکھیں وہ کیا فیصلے کر رہا ہے, وہ سارے فیصلے ایک پارٹی کے خلاف ہیں. تو جب پورے ملک کا نظام ہی اس رجیم چینج کے بعد نیچے جائے گا تو ظاہر ہے غریب آدمی جو پہلے بھی غریب تھا اس کی حالت پچھلے سال میں کیا ہو گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو وجہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ الیکشن کرا کے وہ پی ایم ایل این ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, ان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیں اور وہ اپنے فیصلے کریں, وہ ذمہ دار ہوں. آج تو کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے. آج کی جو مہنگائی ہے وہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو مان ہی نہیں رہی, یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کسی اور کی وجہ سے ہے. تو وہ جو کم از کم اپنا معیشت کا بوجھ اٹھائے. مجھے آپ بتائیں کہ پورے علاقے میں ایک سیکنڈ آپ یہ دیکھیں اس حکومت کی آپ اہلیت دیکھیں, جو سبسڈی جو ہم نے کورونا کے دوران اور کورونا کے بعد تقسیم کی اور لوگوں کو باجت طریقے سے تقسیم کی, اس آٹا کی سبسڈی میں بھی یہ شو بازیاں کرنے کی وجہ سے آج اموات بھی ہو رہی ہیں, عورتوں اور مردوں کو, بچوں کو دھکے پڑ رہے ہیں. اور وہ پیسے کتنے دے رہے ہیں؟ 2-2.5 ہزار. ہم نے 14-14 ہزار روپے دیا پورے پاکستان میں. تو ہر چیز میں ڈکلائن آیا ہے, ہر چیز میں پستی آئی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے اس طرح کا امپورٹڈ ٹولہ لے کے آئیں گے تو پاکستان اپنا دیکھ لے. آج پوچھیں انہوں نے جو رجیم چینج کیا تھا کہ یہ کیا انہوں نے کیا, کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے سر, جی آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. قادر مندوخیل صاحب, ظاہر ہے کہ بینگ اے پرسن ہو از کنیکٹڈ ٹو دا پیپل, لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے, پھر قانون کے شعبے سے بھی آپ شغف رکھتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں قادر مندوخیل صاحب, اور اصل میں مسائل ایسے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لوگ ظاہر ہے آپ سے بھی شکوہ کرتے ہوں گے اور آپ بھی لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں جب لوگ آپ سے جا کے بات کرتے ہوں گے. یہ بہت کنسرننگ ہے اور اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ کوئی جواب دہ نہیں ہے. مطلب آپ سے میں کیا جواب طلبی کروں کہ آپ کہیں گے ہم حکومت کا حصہ ہیں, لیکن در حقیقت وزیر اعظم صاحب کون ہیں؟ جبکہ مریم نواز صاحبہ خود جو کہ چیف آرگنائزر ہیں, بھتیجی ہیں شہباز شریف صاحب کی, ان کے والد صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہو تو ہم کچھ کریں. تو پھر کس سے جواب طلبی کی جائے اس سارے معاملے پہ؟ سب سے, مریم نواز سے, پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, پی ٹی آئی سے, اور پاکستان میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ سے باہر تمام پارٹیوں سے. سب کا اپنا کردار ہوتا ہے, سب جواب دہ ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو میں جواب دہ نہیں ہوں. دیکھیں آپ بھی اس بات کے جواب دے. عباسی صاحب نے تو پورے اخبار کی ہیڈ لائن آپ کو سنا دی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کس بات کا جواب دوں جو روز یہ اس کا ریپیٹ کرتا رہتا ہی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے؟ آپ رجم کے جو ڈرامہ مچا رہے ہو پچھلے 1 سال سے, اور وہ رجم کے بعد خود امریکن ایجنٹوں کے ذریعے آپ کی سپورٹ جاری ہے. امریکن جو فرم ہے آپ نے لابنگ کے لیے ہائر کی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے.
اور ابھی زلمے خلیل زاد جو امریکن پٹو ہے جس نے لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو مروایا، جس نے پاکستان کی 80,000 شہداء جس میں افواج پاکستان سویلین اور پولیس والے شامل ہیں، ان کے خون میں اسی زلمے خلیل زاد کی امریکن ایجنسی کی امریکن ایجنٹوں کے ذریعے یہ افغانستان کے اوپر الغار میں اسی شخص کا آتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں آ گئے، وہ عمران خان صاحب کو حکومت دلا رہے، اور یہ جو ریجیم چینج کی بات کر رہے تو یہ ریجیم چینج امریکہ کی بات کر رہے تو یہ امریکن ایجنٹ ہے جو آپ کے آج کل بڑے تواتر سے ان کے ٹویٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی جو لابنگ فرم ہے امریکہ میں جنہیں ہائر کیا ہوا ہے، یہ ان کا جو ایک رزلٹ ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے، جہاں یہ امریکہ کو گالی دیتے ہیں اور دوسری طرح سے امریکن ایجنٹ ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بولنے دیں گے، اب میں بڑا تسلی سے آپ کی پورے اخبار میں نے پڑھ لی ہے، سن لیا ہے جو آپ نے پڑھ کے سنا ہے مجھے۔ اچھا، اب دوسری بات اب یہ آ جائے کہ بات جو مہنگائی کی، یقیناً میں سب سے پہلے اسی کو ترجیح دوں گا کہ مہنگائی یہ ہے پاکستان میں، اور یہ سب کچھ سب ہے بالکل، اور اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت تو ہے ہی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، بلکہ پی ٹی آئی 2 ہاتھ آگے زیادہ، اس وجہ سے کہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے آئی ایم ایف کے دار و مدار پہ، یقیناً جو جن اداروں کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ دیکھیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہ آپ کی حکومت آئی تھی اتحاد کی اور پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی اور عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت 2 یا 3 مہینے تک ہم یہی بات کرتے رہے کہ خان صاحب نے اس وقت پیٹرول پر غلط سبسڈی دی، اس وقت سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی، آئی ایم ایف کے پیکج کو، ان کے جو پلان کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اگست تک معاملات صحیح تھے، بہتر تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کسی حد تک آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ان کی شرطوں کو مان رہے تھے، پھر چینج ہوا سارا، وہاں پر بھی رجیم چینج ہوا اور وہاں پر آئے اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب نے دسمبر تک جو کیا اس کا خمیازہ، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے نا، اس کے بعد میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اس کا خمیازہ پھر ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ ابھی تک آئی ایم ایف پیکج کی منظوری نہیں ہو سکی ہے۔ تو پھر اب ذمہ داری آپ لوگوں کو لینی ہے، ان کا تو سفر ختم ہو گیا۔ ادھر رک جاؤ، نہ ادھر رک جاؤ۔ بالکل اسحاق ڈار نے یہ بات کی تھی، اور اسحاق ڈار زیادہ مفتاح اسماعیل سے ایکسپرٹ دنیا جانتی ہے، اور بلکہ سابقہ وزیر خزانوں سے بھی یہ زیادہ ایکسپرٹ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ اس نے فکس کر رکھا ہے، تو یہ بات تو آپ کریڈٹ دیں گے اسحاق ڈار کو۔ لیکن اسحاق ڈار کامیاب کیوں نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ آپ مجھے بولنے دیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تھا ریاست پاکستان سے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہو، وہ ان کو نہیں دیکھتے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدے کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ، جو مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، دن مجھے یاد ہے، منڈے والے دن یہ ڈیل سائن ہونا تھا، اور جمعے والے رات کا ان کے 3 جو ضمیر فروش کو، ملک دشمن کو، غدار تو چھوٹا لفظ ان کے لیے ہے، شوکت ترین ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محسن لغاری، ان کا جو آڈیو ٹیپ آ گیا جہاں انہوں نے کہا کہ اب آئی ایم ایف کو ریکوری نہیں کرتے دیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، کیا آئی ایم ایف تک یہ میسج نہیں گیا ہوگا، یا ان کا پلان نہیں تھا لے جانے کا، تاکہ آئی ایم ایف کو اچھا بھائی ٹھیک ہے، پاکستان کی 80% صوبے اگر مجھے ریکوری نہیں کر کے دیں گے تو میں پیسے کیوں دوں گا؟ یہاں سے آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ سبوتاج ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پچھلے سیشن میں میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ایسی جو آئین شکن ہے یا غدار ہے ان کے خلاف آپ مقدمہ درج کر لیں۔ آپ مجھے بتا دو ستی صاحب، جب آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو آپ کے 3 جو وزیر خزانہ ہے وہ اس طرح سبوتاج کریں گے، آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیں گے، اور پھر آئی ایم ایف آپ کو پیسے اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جو پولیٹیکل جو صورتحال انہیں پیدا کی ہے، جہاں ان کے گھر سے پیٹرول بم فورسز کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، جہاں ان کے گھر میں کل عدم تنظیمیں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ کبھی سپریم گالیاں، کیا یہ جو آپ بتا رہے ہو عمران خان صاحب کی بھاشن آپ نے سنا دی ہے عدلیہ کے احترام کا، اور جب عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کا کتنا مذاق اڑا ہے؟ کیا یہ صداقت عباسی صاحب ان کی پارٹی بھول گئے؟ کیا اس معزز 5 ججز حضرات کے کارٹون بنا کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پھر افواج